الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، تھوڑا سا آمادہ ہونا پڑے گا اور اس کیمرے کو بھی تھوڑا سا اس طرف کرنا پڑے گا تاکہ میں لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اگر آمادہ ہیں تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے۔ تھوڑا سا آمادہ ہونا پڑے گا، ہم کیونکہ تعزیت کرنے آئے ہیں۔ مجھے علم نہیں تھا، میں حج پہ تھا، جب مجھے پتہ چلا ابھی 3 دن پہلے حج سے واپسی ہوئی تو وہاں بھی ہم نے مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے حرم خدا میں فاتحہ اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب یہ پتہ چلا، یقیناً خوش قسمت ہیں وہ کہ جو دامن نبی اور آل نبی سے تمسک رکھ کے دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم علیہ السلام تک، یہ تمام انبیاء اللہ کی توحید کو بتانے اور بچانے آئے تھے۔ میں نے جملہ کہہ دیا شاید، اللہ کی توحید کو بتانے اور بچانے آئے تھے۔ ان تمام نے اللہ کی توحید کو بیان بھی کیا ہے اور بچایا بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندگی عطا فرمائیں گے، مردوں کو زندگی دیں گے، زندوں کو موت دینے کا ذکر نہیں ہے، مردوں کو زندگی عطا کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی سے پوچھا کسی نے کہ ذرا یہ فرمائیے کہ بندہ پیدا کہیں ہوتا ہے اور دفن کہیں ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو گاؤں میں پیدا ہوئے ہوں گے، دفن مثلا جڑاوالا میں ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری بہن ذل ہما صاحبہ کہاں پیدا ہوئی ہوں گی؟ دفن یہاں ہوئی ہے۔ پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یا امام فرمائیے بندہ پیدا کہیں ہوتا ہے دفن کہیں ہوتا ہے، سبب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کا وجود اس کے جسم میں قرار پا رہا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ زمین کا ایک ذرہ اٹھا کر وجود میں شامل کرتا ہے۔ اس بچے کے وجود میں جب اس کا وجود اس کے ماں کے جسم میں قرار پا رہا ہوتا ہے تو وہ ذرہ مٹی کا اس کے وجود میں شامل کرتا ہے، اور ماں باپ کے ذریعے سے اور اس مٹی کے ذرے کے ذریعے سے جسے جوہر حیات کہا جاتا ہے، وہ ماں کے جسم میں پرورش پاتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس کی موت آتی ہے تو دفن اس جگہ ہوتا ہے جہاں سے وہ مٹی کا ذرہ اٹھایا گیا ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خاک وہاں سے اٹھائی جاتی ہے۔ تو اب میں جلدی سے جملہ کہہ دوں، کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی خاک مدینے سے اٹھائی گئی ہوگی، کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی خاک کربلا سے اٹھائی گئی ہوگی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جن کی خاک نجف اشرف سے اٹھائی گئی ہوگی۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے ہم مردوں کو زندگی دیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں بندہ چلا جاتا ہے اور وہ ذرہ جوہر حیات اس کے دماغ میں رہتا ہے، اسی لیے کھوپڑی انسان کی قبر کے اندر گلتی نہیں ہے، وہ ذرہ اس میں موجود رہتا ہے، اور جب حکم ہوگا قیامت میں اٹھانے کے لیے تو اللہ اسی ذرے کو حکم دے گا کہ تم اس کے پریشان اجزاء کو پھر اپنے ساتھ جمع کرو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے، پھر اسی ذرے کے ذریعے سے دوبارہ زندگی ملے گی اور سب کے سب قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم مردوں کو زندگی دیں گے اور ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ اب ذرا یہ بزرگ حضرات جو میرے بزرگ کرسیوں پہ تشریف فرمائیں، ان بزرگوں سے کوئی پوچھے کہ بتائیے اعمال اور آثار کا کیا مطلب ہے؟ بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب
زندگی میں جتنے نیک اعمال کر لیے بس وہی کافی ہیں. مرنے کے بعد دفتر اعمال بند ہو گیا. دفتر اعمال ایک نظریہ ہے نا, کہتے ہیں دفتر اعمال بند ہو گیا. جو زندگی میں نیک عمل کر لیے بس وہ کر لیے, اب دفتر اعمال میں کوئی نیکی نہیں جائے گی. تو میں جملہ پوچھنا چاہتا ہوں, آیت ہے, پڑھے لکھے حضرات ہیں, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ, ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور آثار کو بھی لکھتے ہیں. جو اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور آثار کو بھی لکھتے ہیں, کہ جو کچھ بھی تم نے عمل کیا وہ بھی لکھا جا رہا ہے. جو تم اس کے بدلے میں آثار چھوڑتے ہو, مولانا ادھر آ جائیں, ادھر جگہ, جو تم آثار چھوڑتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو میں جملہ کہوں گا, اگر قادر کی سکلین شاہ نے, تصدق شاہ نے اور میرے بزرگوار پیچھے بیٹھ گئے, اگر قادر کی تو جملہ کہوں, یہ اعمال و آثار کون لکھتے ہیں ذرا بتائیں فرحان شاہ صاحب؟ یہ جو اعمال و آثار ہیں یہ کون لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود لکھتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ خود نہیں لکھتا, یہ دو فرشتے لکھتے ہیں. یعنی ان کے لکھنے کو اللہ اپنا لکھنا قرار دیتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں, ایک نیکی لکھتا ہے, ایک بدی لکھتا ہے. ذوالقرنین شاہ صاحب مرحومہ کے لیے ایک بھاری جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ فرشتہ جو سیدھے ہاتھ والا ہے یہ نیکی لکھتا ہے. اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے کہ جناب مجھے جانا ہے مجلس ترحیم میں, مجھے تعزیتی جلسے میں جانا ہے, ذوالقرنین شاہ سے, اون شاہ سے تعزیت کرنی ہے, فوراً فرشتے نے نیکی لکھ لی. یہ فضل ہے اللہ کا. آپ شام کو نماز پڑھنے جائیں گے, عصر کی, مغرب کی نماز پڑھیں گے, ارادہ کریں گے, یہ فرشتہ نامہ اعمال میں نیکی لکھ لے گا. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اس فرشتے کو, الٹے ہاتھ والے کو حکم ہے, خبردار اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھنا, اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک کہ جرم سرزد نہ ہو جائے. یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اس فرشتے کو حکم دیا ہے کہ ارادے کے سبب نیکی لکھ لو, لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لے تو گناہ نہ لکھو, اس لیے کہ اس نے ارادہ کیا ہے, ابھی گناہ نہیں کیا. اور میں نے تو ایک روایت پڑھی, نبی پاک فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے لے کر 9 گھنٹے تک کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بھی لے تو نبی رحمت کے صدقے میں اس فرشتے کو حکم ہے کہ تم اس کے نامہ اعمال میں 9 گھنٹے تک گناہ نہ لکھنا. 9 گھنٹے کے درمیان کسی نماز کا ٹائم آئے گا, اگر اس نے نماز پڑھ کے توبہ کر لی تو میں اسے معاف کر دوں. ذرا اندازہ فرمائیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, خدا سلامت رکھے.